آئے دن انڈین ہندو پنڈت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو جی چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں، بک دیتے ہیں۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، ایک ہندو پنڈت کہتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد کی زندگی کو، جنت اور جہنم کو، بلکہ اس کا مذاق بھی اڑا رہا ہے۔ ناظرین، آپ خود یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایسے لوگوں کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ اور ایشور اگر ایک ہے تو اللہ تو ٹارگٹ ہے ہی نہیں، ایشور تو ٹارگٹ ہے ہی نہیں، اور ہمارا ٹارگٹ ہے ایشور، تو ہم کائے کو اسلام قبول کرے؟ ان کے لیے دیہ بھاؤ سب کچھ ہے، اسلام میں سائنس ہے نہیں، پنرجنم وگیان ان کے پاس میں ہے نہیں، کرم پھل ویوستھا ان کے پاس میں ہے نہیں، چاہے کتنے بھی پاپ کرو اللہ کے سامنے توبہ توبہ کر دیا کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اگر ایسا ایشور ہے جو معاف کر دیتا ہے اپرادھوں کو تو انیائے ہی انیائے پھیل جائے گا۔ اور اللہ اتوا ایشور اگر ایک ہے، میں تو نہیں مانتا، لیکن ایشور معافی نہیں دیتا، کرم پھل ویوستھا ہے۔ ہم ستکرم کر کے ککرموں کو کاٹ سکتے ہیں، ککرموں سے دور ہو کر ستکرم کرتے ہوئے ککرموں کو کاٹ سکتے ہیں، لیکن معافی نہیں ہوتی، اور یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مانو یا نہ مانو، یہ چیزیں ماننے نہ ماننے سے بدلنے والی نہیں ہے۔ ایک ویکتی بولے کہ بھیا مہاراج جی آپ مسلمان بن جاؤ، میں نے کہا میں ریڈی ہوں، اگر جلدی سے جلدی ایشور کا ساکشاتکار ہوتا ہے اس میں سے تو میں مسلمان بننے کو تیار ہوں، کیونکہ میرا منشیہ جیون کا ادیشیہ ہی پرماتما کا لابھ کرنا ہے، اننت آنند کی پراپتی کر لینا ہے، پرماتما کے لابھ سے سمادھی لابھ کرنا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کا ٹارگٹ کیا ہے؟ تو بولے مہاراج جی ایشور وغیرہ پانے کا ٹارگٹ اسلام کا نہیں ہے، 72 حوریں ملیں گی جنت میں اور عیاشی کریں گے ہم۔ تو میں نے ان سے مولانا سید جی سے پوچھا، میں نے کہا میرے کو عیاشی کرنے کی اچھا ہو گئی ہے مولانا جی، مجھے آپ بتاؤ میرے کو حوریں کب ملیں گی؟ تو مولانا بولے کہ پہلے تم مرو گے جہاد کرتے ہوئے، پھر کافروں کے گلے ریتنے پڑیں گے، جو لوٹ کا مال ہے ان پہ بلاತ್کار کرنا پڑے گا ان لڑکیوں پہ۔ تو بولے تم پہلے جہاد کرتے کرتے مرو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بولے قبر بھاری کرو۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد جنم ونم نہیں ہونے والا؟ بولے کوئی جنم پھنم نہیں ہے، بھمپک بات ہے سب جنم ونم ہونا، اسلام میں کوئی پنرجنم مانیتا نہیں ہے تم کو۔ میں نے کہا پھر کرنا کیا ہے؟ بولے جہاد کرتے کرتے مرو، ایک تو تم کو دوسرے ماریں گے یا تم اپنی موت مرو گے، پھر تم قبر بھاری کرو۔ میں نے کہا پھر میں کہاں رہوں گا؟ بولے قبر میں رہو گے۔ میں نے کہا قبر میں رہوں گا تب آگے کیا کریں گے؟ بولے پھر قیامت ہوں گی۔ میں نے کہا کب ہوگی؟ بولے اس کو 2-4 لاکھ سال ٹائم ہے ابھی۔ تو میں نے کہا 2-4 لاکھ سال قبر میں رہوں گا، بچھو میرے کو کھائیں گے، کھائیں گے میرے کو؟ تو بولے ہاں، تب تک کہ تمہیں قبر بھاری کرنی ہے، وہاں پہ سڑنا ہے، اور اس کے بعد میں 2-5 لاکھ سال بعد جب قیامت ہوں گی تب اللہ سب کو اٹھائیں گا اور پھر 72 عطا کریں گا۔ میں نے کہا نہیں ہونا کون سڑے وہاں پہ قبروں میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو۔ تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا، کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو۔ ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا؟ ہندو بچے، ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے، جو جل کے مرتے، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے، جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے۔ تو اللہ جان ڈالیں گے، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے نا اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا، ہم قبر تو نہیں گئے، تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے، انگلیوں کے پور پور۔ آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سر فرانسس گولٹن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے، اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن، اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا، اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے، لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے۔ میں سنا ہے کہ آپ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ہے تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا اور وہاں پر کیا کرتا تھا، انسان کے اندر کی روح کیا کرتی تھی، جسم کہاں تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو جس طرح پہلی زندگی ہمیں یاد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، انسان بنایا ہے، تو مرنے کے بعد والی زندگی بھی اللہ تعالیٰ بخشیں گے۔ وہ کیسے ہوگا ہمیں علم اس کا نہیں ہے اور نہ ہمیں کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری زندگی دینے پر قادر ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ انسان کو بنانے پر قادر ہیں، بنا بھی لیا ہے، تو دوسری دفعہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کوئی مرنے والا چاہے آگ میں جل کر مر جائے، سمندر میں ڈوب کر غرق ہو جائے، اور چاہے وہ اس پر جو ہے وہ مٹی ڈال دو، زمین میں دفن ہو جائے، تو ہر طرح موت کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء کو اکٹھا کریں گے، چاہے وہ کرچیاں ہو جائے، چاہے وہ ہڈیاں ہو جائے، چاہے وہ ریزہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ پر اکٹھا، جسم کو اکٹھا کر کے پھر اس کو کھڑا کریں گے، دوبارہ زندگی دیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو ناظرین یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی ہوگی، اس کے لیے تیاری کرنی ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے۔ تو ناظرین چلتے ہیں آگے، سنتے ہیں، سوالات کی نشست ہے، ڈاکٹر صاحب کیا سوال اور جواب کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ آپ ہندوازم کے کتابوں کے گیتا اور رام کے بارے میں جانتے ہیں، اور قرآن اور محمد بارے میں جانتے ہیں، اور بائبل اور جیسس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، مگر آپ صرف قرآن اور محمد کو فالو کرتے ہیں۔ کیا آپ کا پیرنٹس اور مسلمان ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے، اور تینوں کتابوں میں قرآن صحیح ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ الحمدللہ میں علم رکھتا ہوں قرآن اور حدیث کے علاوہ، بائبل کے بارے میں، وید کے بارے میں، گیتا کے بارے میں، اسلام مذہب کے علاوہ عیسائیت مذہب کے بارے میں، ہندو مذہب کے بارے میں، آپ لیکن صرف فالو کرتے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں؟ اسی لیے سب سے پہلی بات، میں صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پہ، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں، سارے پیغمبروں پہ، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبروں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں۔ آپ کا سوال تھا کہ کیونکہ آپ کے والدین مسلمان ہیں اس لیے آپ مسلم ہیں؟ یہ جواب جب میں 19 سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا۔ 19-20 سال تک کے میں مسلمان تھا کیونکہ میرے والدین مسلم تھے، لیکن 19 اور 20 سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا۔ میں نے عیسائی مذہب کی کتابوں کو پڑھا، بائبل کو پڑھا، یہود مذہب کے،
हिंदू मज़हब के, बुद्धिस्ट मज़हब के, पारसी मज़हब के, सिख मज़हब के। अब आज मैं मुसलमान हूँ बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूँ, नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। वला नुश्रिका बिही शैअन, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। जी हाँ नाज़रीन, इस्लाम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, दौलत है। जिन लोगों को इस्लाम अल्लाह ताला ने अता किया है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के घर में मुसलमान हालत में पैदा किया है। तो इस्लाम बड़ी दौलत है, अल्लाह ताला ने इसमें इज़्ज़त रखी है दुनिया में भी आखिरत में भी। और जो लोग इस वक्त गैर मुस्लिम हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, रिलीजन में बटे हुए हैं, हिंदुइज़म हो गया, सिखिज़म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, उन तमाम लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को हिदायत दे, इस्लाम की दौलत से नवाजे, ताकि वो आखिरत की हमेशा की जहन्नम से बच जाएँ और आखिरत में अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आमीन।